صبح شام جس کے نام کو جپا جائے پکارا جائے اور کوئی نہیں. فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان. میرے بندے تو مجھے پکار کے دیکھ. تیری ماں بعد کو آئے گی، ابا بعد کو تیری فریاد کو پہنچے گا، بیوی بعد میں آئے گی، اولاد بعد میں آئے گی، خاندان قبیلہ بعد میں تیری امداد کو آئے گا. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. کوئی ایک چارپائی کے فیصلے سے آئے گا، کوئی دوسرے کمرے میں سے آئے گا، کوئی تیسرے مکان میں سے آئے گا، کوئی دوسرے صحن میں سے آئے گا، کوئی دوسری تیسری منزل میں سے آئے گا، کوئی بیٹھک میں سے آئے گا، کوئی باڑے میں سے آئے گا، کوئی کھیت اور باغ میں سے تیری امداد کے لیے آئے گا. اور میرے بندے مجھے بلا، میں تیری سیاہ رگ سے بھی زیادہ قریب بیٹھا ہوں. ان کے آنے میں دیر لگے گی. وہ سوچتے ہوئے آئیں گے کہ آگے خدا جانے کیا جھگڑا ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ تجھ پر کیا مصیبت ہے. ہر نبی نے اپنے دور میں ہر قوم کو سمجھایا، ہر امت کو سمجھایا. خدا کی قسم میں اور آپ تو یوں ہی مسلمان بنے پھرتے ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مار کھائی، قرآن کریم اس کا تذکرہ کرتا ہے، آدمی کا جگر پھٹتا ہے. نوح علیہ السلام نے مار کھائی، موسیٰ علیہ السلام نے مار کھائی، شعیب علیہ السلام نے مار کھائی، ہود علیہ السلام نے مار کھائی، صالح علیہ السلام نے مار کھائی. کون سا پیغمبر ہے؟ لوط علیہ السلام کو دھکے دیے گئے، ایوب علیہ السلام کو بیماری کے کیڑوں نے کھایا، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں دھکا دیا گیا، زکریا علیہ السلام کو بیچ سے چیر کر دو ٹکڑے کر دیے گئے. اور کتنا بڑا مقام ہے، اف کرنے کی اجازت نہیں. ہزار برس عبادت کی، قوم کو سمجھایا پتھر کھائے، اور اگر ذرا سی بھول ہو گئی فوراً پکڑا. میرا نمائندہ ہو کر ایسا کیوں کیا؟ سیدنا یونس علیہ السلام مشہور پیغمبر ہیں. قرآن کریم میں کئی جگہ ان کا ذکر آتا ہے. نہایت ہی برگزیدہ پیغمبر ہے اللہ پاک جل شانہ کے حضرت یونس علیہ السلام. قوم کو سمجھایا، برادری کو سمجھایا، خاندان کو سمجھایا. علماء کرام نے لکھا ادھر یونس علیہ السلام واز فرمایا کرتے تھے، ادھر لوگ پتھر مارا کرتے تھے. پہلے سے پتہ لگا لیا کرتے تھے کل کا واز کہاں ہوگا، کل کا بیان کہاں ہوگا، کل کی تقریر کہاں ہوگی، اللہ پاک جل شانہ کی توحید کہاں بیان ہوگی، اللہ کا پاک کلام کہاں سنایا جائے گا. لوگ پہلے سے وہاں جا کر جمع ہو جاتے، یہ واز کرتے، خدا کا نام بتاتے، لوگ پتھر مارتے، دھکے دے کر نکالتے. یونس علیہ السلام بالآخر کچہری کی طرف رخ کرنے لگے. مارکیٹ والے میری بات نہیں سنتے، بازار والے نہیں سنتے، کاروباری نہیں سنتے، زراعت والے نہیں سنتے، دیہات والے نہیں سنتے. میں بادشاہوں کو سمجھاؤں، لکھا پڑھا طبقہ ہے، سلجھا ہوا طبقہ ہے، سمجھدار طبقہ ہے، میں ان کو اللہ پاک کی توحید سمجھاؤں، خدا کی الوہیت سمجھاؤں، اس کی شان کبریائی میں ان لوگوں کو سمجھا دوں. اللہ پاک جل شانہ کا پیغام بادشاہ کی خدمت میں آپ نے فرما دیا، کچہری میں رکھ دیا اور بتلا دیا تم فانی ہو، تم سے پہلے کئی بادشاہ آئے اور چلے گئے، ایک دن آئے گا تم بھی نہیں رہو گے. اس لیے ایسے اعمال اختیار کرو جو باقی رہنے والے ہوں، اس قسم کے کارنامے اختیار کرو جو زندگی میں تمہارے لیے مفید ثابت ہو، قبر حشر تمہارا اچھا کر دے، اس قسم کے اعمال اختیار کرو. وہ کہنے لگے کہ بادشاہ ہماری ہے، حکومت ہماری ہے، ہمیں کون ہٹا سکتا ہے؟
ہماری تو موت بھی آنی بڑی مشکل ہے، ہم بادشاہ بھی کبھی مرا کرتے ہیں۔ وزراء کے دماغ میں بات نہ آئی، عمراء کے دماغ میں بات نہ آئی، حضرت یونس علیہ السلام کو پریشان کرتے چلے گئے۔ سیدنا یونس علیہ السلام کو جب کئی دن گزر گئے تبلیغ کرتے کرتے، پتھر کھاتے کھاتے، لوگوں کے دھکے کھاتے کھاتے، ایک دن فرما دیا 40 دن کے بعد تم پہ عذاب آئے گا۔ توجہ کرنا، آج میں آپ کو صرف ایک نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم اور یونس علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی کی زندگی کی روشنی میں کہ اللہ کتنا بے نیاز ہے، کتنا براب البرا ہے، بے مثال ہے، کسی کے سامنے مجبور نہیں۔ اب یہ بات تو اللہ پاک نے یونس علیہ السلام کو بتا رکھی تھی کہ جب کوئی قوم نافرمانی کرے گی اور کوتاہی کرے گی تو عذاب آئے گا۔ یونس علیہ السلام نے اتنی بات اپنی طرف سے کہہ ڈالی کہ 40 دن کے بعد عذاب آ جائے گا اگر تم نہ مانے۔ ذرا دھیان کریں، دیہات کے رہنے والے دوست بھی، شہر کے والے دوست بھی، یہ بات تو حق تھی کہ جس نے اللہ کے دین کی مخالفت کی اور اللہ کے دین کو ٹھکرایا ان پہ عذاب آیا اور آنا چاہیے۔ یونس علیہ السلام نے اپنی طرف سے 40 دن کا نام کیوں لے دیا؟ اس لیے کہ عموماً انسان کی پیداوار، انسان کی پیدائش کے اوپر چلے گزرتے ہیں۔ 40 دن کے اندر اس پانی کا خون بنتا ہے، پھر لوتھڑا بنتا ہے، پھر گوشت بنتا ہے، پھر ہڈیاں بنتی ہیں، چلے گزرتے ہیں۔ اور دوسرے موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پہ چلہ لگوایا، انبیاء کرام کو عادت تھی 40 دن بیٹھ کے عبادت کرنے کی، اس لیے یونس علیہ السلام نے 40 دن کا نام لے دیا۔ اب آپ توجہ فرمائیں، جس نبی نے اللہ کے دین کے لیے مار کھائی، رات دن دھکے کھائے، گلیوں میں مار کھائی، کچہری اور مارکیٹ میں مار کھائی، بادشاہوں کے دروازے سے دھکے دے دیے گئے، آج اگر اتنا سا لفظ منہ سے نکل گیا تو کیا ہو گیا؟ ہمارے کئی دوست کہتے ہیں نا کہ جی اگر یوں کر لیا تو کیا ہو گیا؟ اللہ میاں سے عرض کرو الہ العالمین، نبی تیرا سر پہ تاج نبوت تیرا اڑایا ہوا ہو، انتخاب کیا ہوا تیرا ہو، برگزیدہ بندہ تیرا، نبی تیرا، رسول تیرا، پیغمبر تیرا، بندہ تیرا، نمائندہ تیرا، تیرے حکم کو پھیلانے والا، تیرے نام پہ مار کھانے والا، اگر 40 دن کا نام لے دیا تو ہو کیا گیا؟ آواز آئی یہی تو مجھے بات اچھی نہیں لگی، ہو میرا نبی اور بات کرے اپنی، نبی میرا ہو بات اپنی کرتا ہو کیوں؟ اس لیے فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم کہتا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرے نبی اپنی زبان کو تو کیا لبوں کو حرکت نہیں دیتے جب تک میں اجازت نہ دے دوں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کہی ہے، فرماتے ہیں گفت او اللہ بود گرچہ عزی حلقوم عبداللہ بود، اور لوگوں میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بولنا میرا بولنا ہے، میرا کلام میرا زبان تیری۔ اللہ میاں ناراض ہو گیا،
اندازہ لگا پتھر کھائے راضی تھا، گلیوں میں دھکے کھائے تو راضی تھا، کچہریوں سے دھکے ملے تو راضی ہوا، مارکیٹ سے پیغمبر کو دھکے ملے تو راضی ہوا، محلے والوں نے دھکے دے دیے تو راضی ہوا، لوگوں نے پکڑ کے مارا گھسیٹا تو راضی ہوا۔ ایک جملہ نبی کی زبان سے نکل گیا، 40 دن کے بعد عذاب آئے گا تو فوراً ناراض ہو گیا۔ تم کون ہو میرے دین میں 40 کا لفظ ملانے والے؟ نبی کا اللہ میاں کو 40 کا لفظ اچھا نہ لگا، تیرا پورا گھڑا ہوا دین کیسے اچھا لگے گا؟ تیری رسموں سے رب کیسے راضی ہوگا؟ یہ تیرا قبروں کو چاٹنا، یہ تیرا سجدے کرنا، یہ تیرا بال بچوں کو میلوں پہ گھسیٹے پھرنا، یہ رات دن شرک و بدعت کی لعنت میں گرفتار ہونا، اور رب کیسے راضی ہوگا؟ نبی سے ناراض ہو گیا پروردگار، بے نیاز جو ٹھہرا کون پوچھے؟ کس کی مجال ہے کہ یوں کہ یا اللہ اے بے نیاز پروردگار ہو کیا گیا؟ اتنی بار کھائی تیرے نام پہ، اگر ایک لفظ زبان سے نکل ہی گیا تو ہوا کیا؟ پنجابی کی چاند دینے اور جو پھر ہویا کی، جو ایک لفظ منہ نکل ہی گیا ہویا کی پھر چنگے بھلے لوگ آخر ہوندے نے اور میاں میرے منہ ایک لفظ نکل ہی گیا تو ہویا کہ تو اس لفظ نو پھڑ کے بہ گیا، میرے احسانات سارے بھلا بیٹھا، میری ہمدردیاں ساریاں بھلا دیتیاں۔ اللہ پاک کو پتا نہیں یونس علیہ السلام جیسے پیغمبر نے سر پہ تاج نبوت ہو اور خدا کی قسم لوگوں نے مار مار کے زخمی کر دیا۔ آج کسی پولیس والے کی طرف ایک پتھر پھینک کے تو دیکھو جو سارے پاکستان کی طاقت یہی نہ آ جائے۔ سرکاری ملازم کی توہین کی ہے، نمائندہ خدا کا پتھر لوگوں کے اور ناراض خدا ہوا بیٹھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے مثال ذات ہے بھائی، بے نیاز جو ہوا، کسی کا ماتحت نہیں، کسی کے قبضے کا نہیں، کوئی مجبور نہیں کر سکتا، کوئی جبر و اکراہ نہیں کر سکتا۔ اور میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں سے زیادہ تو خدا ناراض کسی سے ہے ہی نہیں کہ اپنے دروازے سے ہٹا کر ننگوں کے پیچھے لگا دیا کہ تم تو ان کی شرمگاہ کے پیاس بیٹھے رہو بس۔ سیدنا یونس علیہ السلام کی زبان سے 40 دن کا لفظ نکل گیا، اللہ پاک ناراض ہو گیا۔ کس نے اجازت دی؟ میری مرضی کل عذاب دوں، میری مرضی پرسوں عذاب بھیج دوں، میری مرضی 1000 سال نہ بھیجوں، میری مرضی 100 سال میں عذاب لاؤں۔ تم 40 کا لفظ استعمال کرنے والے کون ہوتے ہو؟ یونس علیہ السلام کو فکر پڑ گئی کہ اللہ میاں ناراض ہو گئے، اب بنے گا کیا؟ ادھر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس ملک میں جھوٹ بولنے کا دستور نہ تھا۔ شکر ہے کہ اس زمانے میں ہم میں سے کوئی نہیں تھا، ورنہ ہم استاد بنتے سب کو سکھا دیتے۔ وہ لکھا کہ یونس علیہ السلام کی قوم میں اور بیماریاں تھی، شرک کی، بدعت کی، لیکن لوگ جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے۔ 40 دن یونس علیہ السلام گن رہے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے وحی نہیں آتی، پیغام نہیں آتا، خدا ناراض ہو گیا۔ ادھر قوم مذاق اڑا رہی ہے، 37 دن ہو گئے، 35 دن ہو گئے، 36 دن ہو گئے ہیں، ابھی تو کوئی آثار نہیں ہے۔ 40واں دن آ گیا، پروردگار عالم نے عذاب کے بادل سامنے کر دیے، آگ کے بادل، تاکہ میرے نبی کا جھوٹ نہ ہو۔ ادھر یونس علیہ السلام سے پروردگار عالم کی ناراضگی تھی، مذاق اڑا رہے تھے لوگ۔ 38 دن ہو گئے، 39 دن ہو گئے، 40واں دن آیا، اللہ پاک نے عذاب کے بادل تو بھیج دیے، میرے نبی کی زبان سچی ہو جائے، لوگ یوں نہ کہیں نبی خدا کا جھوٹ بول گیا۔
के बादल आ गए। यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन से पहले ही इलाके से बीवी बच्चों को लेकर निकल पड़े कि 40वें दिन अजाब आएगा नहीं, अल्लाह पाक नाराज जो हो गया, ये मुझे जलील करेंगे, मैं अल्लाह का नबी होकर कैसे गवारा करूंगा ये बात, लोग कहेंगे कि नबी झूठ बोलते हैं। बीवी बच्चों को लेकर के निकल पड़े, तने तन्हा, कौम नहीं, बिरादरी नहीं, खानदान नहीं। रास्ता चलते चलते एक दरख्त के नीचे जंगल में 2 बच्चे और बीवी को बिठाकर आप किसी काम के लिए तशरीफ ले गए। कोई शहजादा वहां से गुजरा, उसने यूनुस अलैहिस्सलाम की बीवी को पकड़ लिया और उठा के ले गया। यूनुस अलैहिस्सलाम ने वापस आकर अपने बच्चों से पूछा, तुम्हारी अम्मा कहाँ है? उन्होंने बतलाया, घोड़ों का एक दस्ता आया था, शहजादा था, जबरदस्ती उठा कर ले गए। हमारी अम्मा ने उनको बड़ा बतलाया, लोगों मैं पैगंबर की बीवी हूं, नबी की घरवाली हूं, अल्लाह के पाक पैगंबर की घरवाली हूं, मेरी इज्जत है, मेरी आबरू, पैगंबर की आबरू, और लोगों मुझे हाथ न लगाओ, नबी की आबरू, खुदा की आबरू। यूनुस अलैहिस्सलाम की बीवी ने हर चंद उनको समझाया, मगर वो जलील ना माने, बार बार उनको समझाया और यूं कहती चली गई, ज़ौजाए यूनुस नबी है ये कनीज, ज़ौजाए यूनुस नबी है ये कनीज, आए तुम्हें इतनी नहीं आखिर तमीज, और तुम्हें ये भी पता नहीं मैं किसकी घरवाली हूँ, किसकी इज्जत हूँ, किसकी आबरू हूँ, पैगंबर की घरवाली हूँ। तुम्हें मालूम होना चाहिए मेरा घरवाला खुदा का नुमाइंदा है। यूनुस अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, दोनों बच्चे अकेले बैठे हैं, बड़े हैरान हैं, ये क्या मामला चल पड़ा, और मालिक तेरी नाराजगी की वजह से ऐसा हो रहा है, वरना कौन है जो मेरी इज्जत की तरफ हाथ उठा सके। और सच फरमाया, फरमाने लगे, फिर गई तेरी जब नजरे करम, यूनुस अलैहिस्सलाम जैसा नबी, अल्लाह का पैगंबर, अल्लाह का भेजा हुआ बरगुज़ीदा बंदा बैठा दरख्त के नीचे रो रहा है और कहता है, फिर गई तेरी जब नजरे करम, ओ कैसी इज्जत आबरू कैसा भरम, जब तेरी नजरे करम फिर गई, फिर कहाँ की आबरू, कैसी इज्जत, फिर कैसा तकद्दुस, और फिर कैसी पाक दामनी, और कैसी आबरू, जब तेरी रहम की चादर किसी के सर से उतर गई, फिर उसका जो हाल बने सो बने। आज हमने कभी सोचा कि अगर रब्बुल आलमीन ने अपनी करीमी की चादर उतार ली तो हम डूब जाएंगे, हम गरक हो जाएंगे, हम भूखे मर जाएंगे, हम तबाह हो जाएंगे, हमारी बेटियों की आबरू लुट जाएगी, कभी हमने भी सोचा? सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम दोनों बच्चे के हाथ पकड़े बैठे हैं, सर पे बच्चों के हाथ रखे हुए हैं, दरख्त के नीचे बैठे हैं और रो रहे हैं, इलाही तू नाराज हो गया, ये मेरा क्या हाल बन गया, वरना किसकी मजाल है, किसकी ताकत है, किसकी जुर्रत है नबी की घरवाली को हाथ लगाए। तेरी नाराजगी की वजह से आज ये मामला बना हुआ है कि मेरी इज्जत भी चली गई, और सच कह रहा अल्लाह का नबी, फिर गई तेरी जब नजरे करम, और कैसी इज्जत आबरू कैसा भरम, फिर कहाँ की इज्जत, कहाँ की आबरू, कहाँ का तकद्दुस, कैसी पाक दामनी।
सब्र और शुक्र करते हुए कलेजे पे हाथ रखकर यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर चल रहे हैं। आगे एक बहुत बड़ी नहर आ गई जिसको पार करना है, जिससे पार होना है। एक बच्चे को उरले किनारे पे बिठा दिया, एक बच्चे को कंधे पे बिठाकर यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम पार पहुंचाने के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। उरले किनारे पे एक बच्चा छोड़ दिया, एक को कंधे पे उठाकर पानी के अंदर से झांक कर गुजर कर परले पार पहुंचाना चाहते हैं। नहर के बीच में भांवर था, पानी चक्कर लगा रहा था। खुदा की खुदाई तो देखो, यही कहा करता हूं डरा करो रब से। उधर दिल में बड़ी परेशानी है, गम है, बीवी चली गई, बच्चे तड़पते रह गए, मैं नबी की इज्जत को क्या बना। अभी पार जाना ही चाहते थे, पीछे से आवाज आई, पीछे से आवाज आती है, भेड़िए के मुंह में है नूरे नजर, भेड़िए के मुंह में है नूरे नजर। अब्बा अब्बा कर रहा था वो पिसर। पीछे से आवाज आई, अब्बा, दर्दनाक आवाज आई, खौफनाक आवाज आई। अल्लाह के पैगंबर ने यकदम जो मुड़ के देखा, वो कंधे वाला बच्चा भी पानी की लहर में साफ हो गया। सुनो जो कहते हो कि वली और फकीर अल्लाह को मजबूर कर लेते हैं, अल्लाह को तंग कर। फिक्र करे वो लोग जिन्होंने सारा दीन खुद बना लिया, जनाजे खुद बना लिए, दुआएं खुद बना ली, दुरूद शरीफ खुद बना लिए, अजान अपनी, कलाम अपना, रिवाज अपना, हालात सारे अपने, और जन्नत के लिए जाएगा काली कमली वाले के दरबार में, तुझे शर्म नहीं आएगी? अल्लाह के नबी ने दोनों बच्चों से भी हाथ झाड़ दिया। नहर के पार निकलकर चंद कतरे आंसुओं के यूनुस अलैहिस्सलाम ने बहाए हैं। या अल्लाह, मुझसे गलती होगी, माफ कर दे, सारा खानदान रुखसत हो गया, अकेला रह गया, तुझसे बिगाड़ ठनता नहीं, ठाता नहीं, तेरी नाराजगी मुझे बर्बाद कर देगी। यूनुस अलैहिस्सलाम सफर करते हैं, दरिया पे से गुजर रहे हैं, दरिया पे पहुंचे, समंदर में पहुंचे, पैसा पाई पल्ले नहीं, कौड़ी नहीं, जहाज तैयार है, लंगर उठाने वाले हैं। लोगों ने देखा जरा ठहर जाओ, एक बड़ा खूबसूरत मुसाफिर आ रहा है। क्यों? इसलिए नबी हसीन होता है, नबी खूबसूरत हुआ करता है, नबी वजीह शान होता है, नबी बदन के एतबार से तमाम कद से, नुकसान से पाक हुआ करता है। जहाज में आकर सवार हो गए यूनुस अलैहिस्सलाम। जहाज वालों ने पूछा, किराया विराया पाई, पैसा? फरमाया बस अल्लाह का नाम है भाई, अपने पल्ले कुछ नहीं। उन्होंने कहा चलो नेक आदमी है, इनकी बरकत से बेड़ा पार हो जाएगा, नेक आदमी है, इनकी बरकत से बेड़ा पार हो जाएगा, तशरीफ रखो। कश्ती चली, समंदर में गई, भांवर में गई। फरमाया व इन्न यूनुस लमिनल मुरसलीन, व इन्न यूनुस लमिनल मुरसलीन। यूनुस अलैहिस्सलाम मेरे भेजे हुए पैगंबर, मेरा बरगुज़ीदा नबी, मेरा प्यारा बंदा। समंदर में जहाज पहुंचा, हचकोले खाने लगा, डगमगाने लगा। जहाज के कप्तान ने कहा, मालिक ने कहा, ओ लोगों, सबका बेड़ा गर्क ना करो,
میرا تجربہ ہے جو غلام اپنے مالک سے بھاگ کے آتا ہے جہاز میں سوار ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے جہاز ڈگمگایا کرتا ہے خطرے میں آ جاتا ہے ڈوب جایا کرتا ہے اور لوگوں تم میں سے او مسافروں اور راہگیروں تم میں سے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہو وہ بتا دے اور کوئی نہیں اٹھا یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے فرمایا میرا معاملہ میرے مالک سے بگڑ گیا اللہ کے نبی نے رو کے کہا میرا معاملہ بگڑا ہوا ہے اپنے مالک سے میں ہوں اپنے پروردگار سے بھاگا ہوا میری بات بگڑ گئی نہ عزت رہی نہ آبرو رہی نہ بچے رہے نہ میں رہا اب آخری وقت ہے اور یوں فرمایا اللہ کے نبی نے مجھے اٹھا کر سمندر میں پھینک دو باقی لوگ بچ جائیں گے تم تو چاراننے پہ قسمیں کھا جاتے ہو معمولی چیز پر قسم کھا جاتے ہو اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو پیش کر دیا سارا جہاز کھڑا ہو گیا نہیں جی نہیں توبہ توبہ آپ تو بڑے اچھے آدمی معلوم ہے آپ تو بہت نیک آدمی ہے آپ کی وجہ سے تو ہماری کشتی پار لگے گی آپ نہیں ایسے ہو سکتے آپ کو سمندر میں نہیں پھینکا جا سکتا یہ نبی کی بات ہے اور آج کہتے ہیں لے لے یاری آلے دانا ڈبی بیڑی تر جے گی یہ نبی کا معاملہ ہے ادھر قرآن ہے بیان کرنے والا قرآن ہے اور قصہ نبی کا ہے فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ کشتی حج کو لکھا رہی ہے اور اندازی کی گئی وہ کون ہے جس کا مالک ناراض ہو گیا ہے آج تو بیٹے سے باپ ناراض ہو جائے بیٹا کہتا کھان خسمانو کھڑے ہو کے بھوے پہ ناراض میں نو کی ماں کا جگر پھاڑنے والوں سوچا کرو اگر دکھے دل سے ماں کی آہ نکل گئی تو بیڑا غرق ہو جائے گا یہاں نہ مالک کی پرواہ ہے نہ استاد کی پرواہ ہے نہ باپ کی پرواہ ہے نہ ماں کی پرواہ ہے نہ اپنے بڑوں کی پرواہ ہے صرف اپنی ذات کی پرواہ ہے اور بس قرآن اندازی کی گئی یونس علیہ السلام کا نام نکلا پھر لوگوں نے کہا نہیں غلطی ہوئی ہے یہ نہیں ہو سکتے کوئی اور ہے دوسری مرتبہ پھر قرآن اندازی کی گئی پھر یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے لوگوں جلدی کرو مجھے پھینک دو میں ہی ہوں جس کا معاملہ بگڑ گیا لوگ کہتے نہیں آپ نہیں ہو سکتے جب 3 مرتبہ قرآن اندازی ہو چکی اور نام یونس علیہ السلام کا نکلتا رہا اب یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لوگ تو پھینکتے نہیں اور یہ کشتی ساری نہ میری وجہ سے غرق ہو جائے اللہ کے نبی نے چھلانگ لگا دی اللہ کے نبی نے چھلانگ لگا دی ادھر آواز آئی فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ مچھلی آ جا تیار ہو جا آئی میری امانت آئی ہے سنبھال کے رکھنا خبردار اگر ایک بال بینکا کیا تو اندازہ لگاؤ منہ کے ذریعے اس کو نگلنا ہے حلق کے نیچے اتارنا ہے پیٹ میں رکھنا ہے اور فرمایا پروردگار عالم نے او مچھلی تو میری مخلوق ہے میں تیرا خالق ہوں میں تیرا پروردگار ہوں میں نے تجھے پیدا کیا خبردار اگر ایک بال ٹیڑھا کر دیا قیامت میں جہنم میں ٹھوک کے رکھ دوں گا مچھلی لقمہ بنا کر کے اندر لے گئی اور یوں لکھا علماء نے اس مچھلی کو پھر بہت بڑی مچھلی نے نگل لیا اللہ کا پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں ہے سمندر کی گہرائی میں ہے اور نیچے لے گئی تحت الثرا میں لے کے جا پہنچی کیا سمجھے صرف اتنی سی بات آپ کو سمجھانا چاہتا تھا
کہ اللہ کے نبی کی زبان سے اتنی سی بات نکل گئی کہ 40 دن کے بعد عذاب آئے گا. دیکھ لو کیا حال بن رہا ہے. اور اپنی فکر کرو جنہوں نے سب کچھ خود گھر بیٹھے بنا لیا ہے. سارا دین نقلی، سارا کاروبار نقلی، تمام مذہب نقلی، بناسپتی قسم کا عقیدہ اور نظریہ. لو جی لو، یہ اللہ کے بندے نہیں، یہ تو کافر سن، یہ کوئی شکشن کرار سن ہے، اللہ کے بندے نہیں. آگے جی آگے پھر یہ کچھ نہیں کر سکتے. اللہ نے انہیں اپنے ہی بنا لیا. یونس علیہ السلام اللہ کے اپنے ہیں، اپنے بنتے ہیں، نمائندہ خاص ہے، تاج نبوت اڑا رکھا ہے، مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا. سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے، ایک قسم کی قید کاٹ رہے ہیں، قید ہو گئی. کیوں کہا، کیوں زبان ہلائی میرے امر کے خلاف؟ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، امر میرا چلے گا، حکم میرا چلے گا. ان الحکم الا للہ، للہ الواحد القہار. الیس اللہ بأحکم الحاکمین. بادشاہت میری، حکومت میری، قبضہ میرا، قدرت میری، نظام میرا، پالنے والا میں، رب میں، کھلانے والا، پلانے والا، جوانی دینے والا، خوبصورت آنکھیں دینے والا، حسین چہرہ دینے والا میں. اور ظالم میرے سے منہ پھیر کر خود باتیں بناتے ہو. اللہ کا نبی قید میں ہے. یونس علیہ السلام کے کانوں میں سنگریزے، پتھر کے ٹکڑے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں. ہاں ہاں، جو ڈھیلا تو استنجے کے لیے اٹھاتا ہے، تیرے میرے نبی، کائنات کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈھیلے کو پہلے زمین میں مارو پھر استنجا کرو. کیوں؟ اس کو پتا چل جائے کہ مجھے یہ استعمال کرے گا. فرمایا ہر کنکر، ہر پتھر، ہر ڈھیلا، ہر ذرہ ہر وقت میری یاد کرتا ہے. خدا کی قسم، یہ جتنے درخت تجھے دکھائی دیتے ہیں سارے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، تجھے دکھائی نہیں دیتے. تمام پرندے، تمام چرندے سب اللہ کا نام لیتے ہیں. ایک میں ہی اور تو ہی نمک حرام اور حرام خور ہیں جو اللہ کو یاد نہیں کرتے. سارے پرندے صبح اٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں. مسلمین سویا ہوا ہے جی، رات کو دیر ہو جاتی ہے نا، ٹیلی ویژن پر ڈرامہ دیکھتے دیکھتے. اللہ کے نبی کے کانوں میں آواز پڑی، اللہ کے ذکر کی، اللہ کے نام کی. وہاں آدمی کوئی نہیں، عورت کوئی نہیں، مرد کوئی نہیں، انسان کا بچہ وہاں پر کوئی نہیں. پتھر اللہ اللہ کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے بھی پروردگار کو پکار لیا، اور میرے پروردگار پھر گئی تیری جب نظر کرم، اور کیسی عزت آبرو کیسا بھرم. بیوی گئی، بچے گئے، میں قید خانے میں پڑا ہوں، آخری وقت قریب ہے، اور میرے پروردگار تیرے سوا میری سننے والا کوئی نہیں. کس کو پتا میری بیوی کا کیا ہوا؟ کون جانے میرے بچوں کا کیا بنا؟ اور کون جانے کہ میں کہاں ہوں اور میرا کیا بنا ہوا ہے؟ قرآن کریم گواہ ہے جس پر تیرا یقین نہیں. فرمایا وَظَنُّونِي ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ. سبحان اللہ، اللہ کا قرآن ہے. قربان جاؤں ایک ایک کلام کے، مالک و پروردگار کا کلام ہے. فرمایا فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ،
رب ذوالجلال کی قسم اگر تم عربی سمجھتے نا، ابھی شاید کا ترجمہ کروں گا، اگر عربی سمجھ آتی جگر پھٹ جاتا. فنادا پکارا مجھے فی الظلمات، 3 اندھیروں میں مجھے بلایا. آپ بھی بیٹھ کے بات کرتے ہیں نا، جی آج شادی میں مجھے نہیں پوچھتا، یہ فلانی تکلیف آئی مجھے خود بلانے آیا. اللہ میاں فرماتے ہیں مجھے بلایا. فنادا فی الظلمات، 3 اندھیروں میں سے بلایا. پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، تحت الثری کا اندھیرا، 3 اندھیروں میں مجھے پکارا. اللہ میاں نے بھی ثابت کر دیا، اور لوگوں کسی اور کو پکارتا اسے کیا پتا چلتا. میری تو نظر تھی، مچھلی میری، تحت الثری میرا، پانی میرا، نبی میرا. میں نے تو مچھلی کو کہہ دیا تھا خبردار اگر ایک بال بینکا کیا. 3 اندھیروں میں سے پکارا. اللہ الہ الا انت سبحانک. میں اور آپ تو اگر توبہ بھی کریں گے، یا اللہ میں نے کیا بگاڑ دیا تیرا، یا اللہ میں نے تیرا کیا نقصان کر دیا، یا اللہ میں نے کون سا، توبہ ہو رہی ہے ہماری، میں نے کون سا گناہ کر دیا. یعنی تو پکا جبریل امین ہے. یہ توبہ ہو رہی ہے ہماری، یا اللہ معاف کر دے، کون سا گناہ، یعنی گناہ کو گناہ بھی نہیں مانتا. اور ظالم توبہ کرنے والے نبی کا حال دیکھ، پیغمبر کا حال دیکھ. لا الہ کون ہے تیرے سوا میرے حال کو جاننے والا، الا انتا مگر تو. کس کو پتا بیوی کہاں گئی، کس کو پتا بچے کہاں گئے، کس کو پتا میں کہاں ہوں، میری کیا جان کو بن رہی ہے، میرا کیا حال بن رہا ہے، کوئی نہیں جانتا مگر لا الہ الا انت سبحانک. نبی سے توبہ کا طریقہ سیکھ لے، نبی سے توبہ کا طریقہ سیکھ لے، نبی سے اللہ کو منانا سیکھ لے، روٹھے ہوئے خدا کو منانا پیغمبروں سے سیکھ لے. یہ نہیں کہتا یا اللہ چل ہویا کی کیا ہوا اگر میں نے 40 دن کا کہہ دیا تھا، اب تو بتیری ہو چکی معاف کر دے. یہ نہیں. فرمایا لا الہ کون ہے تیرے سوا میرے اس حال کو جاننے والا، الا انتا مگر آپ، سبحانک تو پاک ہے. یہ نہیں کہا کہ ہو کیا گیا اگر میں نے 40 دن کا نام لے ہی دیا تھا تو بات کیا بن گئی. سبحانک تیری ذات پاک ہے، تو پاک ہے. اور آگے سنو، فرمایا انی بے شک تحقیق انی کنت من الظالمین. اور زمین و آسمان کے مالک کی بے شک میں اپنے نفس پہ ظلم کر بیٹھا، ظلم میں نے کیا. الہی تو ارحم الراحمین ہے، میں ظالم ہو گیا. کبھی ہم نے بھی اپنے آپ کو ظالم سمجھ کے معافی مانگی؟ یہ اللہ کا پاک پیغمبر، خدا کا برگزیدہ بندہ، تاج نبوت اوڑھنے والا، مچھلی کے پیٹ میں جھولی پھیلائے بیٹھا ہے، تجھے مسجد میں جھولی پھیلانی نہیں آتی؟ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، ادھر دیکھ ادھر دیکھ، یوں دیکھ رہے ہیں، آمین 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 آمین. چھت کو دیکھ رہے ہیں، پکا تھوڑا چل رہا ہے یا زیادہ چل رہا ہے، آمین آمین. تیری جھولی یہ ہے. اور نبی کی جھولی دیکھ، انی کنت الہی جھولی میری در تیرا، بھکاری میں داتا تو
تیرے سوا میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، انی کنت من الظالمین۔ مالک میرے تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو بے نیاز ہے، ظالم تو میں ہوں، مجھے معاف کر دے۔ آواز آئی مچھلی امانت واپس لینے کے لیے رکھی جاتی ہے، اور یوں فرمایا، قرآن کریم ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، فلولا، توجہ کرنا، فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ فرمایا اگر میرا یونس بندہ علیہ السلام میری پاکی بیان نہ کرتا، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑتا۔ ڈاکٹروں کی طرف بھاگنے والوں، بڑے بڑے پروفیسروں کی منت اور خوشامدے کرنے والوں، بڑوں بڑوں کے پیچھے بھاگنے والوں، آؤ یہاں دیکھو، فرمایا نبی میرا ہے، برگزیدہ بندہ میرا ہے، پیغمبر میرا، نبی میرا، تاج نبوت میرا، پیدا میں نے کیا، تھوڑی سی بات پر میں ناراض ہو گیا، اگر میرا نام نہ لیتا تو مجھے اپنی کبریائی کی قسم قیامت تو قائم ہو جاتی، یونس علیہ السلام کو دنیا کی ہوا نہ کھانے دیتا۔ مگر اس حال میں میرا نبی بولا ہے، سبحان اللہ، انی کنت من الظالمین، میں ظالم ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں زیادتی کر بیٹھا، تو کریم ہے، مالک میرے، بیوی گئی، لڑکے گئے، میرا یہ حال بن گیا، اب تو کریم ہی فرما دے۔ آواز آئی فنبذناہ بالعراء وہو سقیم۔ مچھلی مچھلی، جی حضور، چلا جلدی کرو، باہر لاؤ، میری امانت کو لاؤ۔ جانور سرتابی نہیں کرتا، جانور اللہ کے حکم کو نہیں ٹلاتا، تجھے ٹھکراتے ہوئے 60 برس ہو گئے، جانور نے ایک دن خدا کا حکم نہ ٹھکرایا، تجھے ٹھکراتے 80 سال ہو گئے، اب تو شرم کر۔ مچھلی، جی حضور، باہر آ گئی، لاؤ میری امانت، لاؤ میرے یونس علیہ السلام۔ خدا کی یہاں کیا دیر تھی، جس طرح آدمی حلق میں سے کوئی چیز باہر نکال دیتا ہے، یونس علیہ السلام کو مچھلی نے باہر نکال کر، یوں آتا کتابوں میں، مچھلی نے ہاتھ باندھ دیے، رب العالمین معائنہ کر لے، میں نے تیری امانت میں خیانت نہیں کی۔ جانور خیانت نہیں کرتا۔ آج تم اپنی خوبصورت بیٹی کو کسی کے یہاں 2 دن چھوڑ کے تو دیکھو، یہ مسلے کیا کرتے ہیں پھر۔ آج تم اپنا روپیہ پیسہ کسی کے حوالے تو کر کے دیکھو جو تیرا بیڑا غرق نہ کر دیں، اور پھر جنت کے ٹھیکیدار نبی کا سب سے پہلے امتی بنا پھرتا ہے، اور تیرے کارنامے تو دیکھ۔ مچھلی نے امانت میں خیانت نہیں کی، الہی میں تیری مخلوق ہوں، میں نے اتنے دنوں پیٹ میں رکھا ہے مگر خیانت نہیں کی۔ اب ہوا نہیں لگی، بیمار ہو گئے، قرآن کہتا وہ سقیم، نہیں، کمزور، لاغر، پتلے دبلے ہو گئے۔ اللہ پاک نے حکم دیا، وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، کدو کو حکم دیا جلدی کر بیل ہوگا، میرا یونس آ رہا ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اگر تم کھاد ڈال کر کدو کی بیل جلدی اگا لیتے ہو تو اللہ کے حکم سے تو 1 سیکنڈ میں اگائی اور بڑے بڑے پتے پھیل گئے۔ آواز آئی، اے کدو کے پتوں، میرے یونس کو اپنی گود میں لپیٹ لو، یکدم ہوا لگ کر اور بیماری نہ بڑھ جائے۔ بندہ کوئی نہیں، ڈاکٹر کوئی نہیں، حکیم کوئی نہیں، نستر کالج والے نہیں، سول اسپتال والے نہیں، سیال اسپتال والے نہیں،
کوئی بھی 100 روپے کی فیس والا نہیں، 500 روپے کی فیس والا نہیں. کدو کی بیل اگ گئی، چاروں طرف لپٹ گئی. اب مدت گزر گئی، یونس علیہ السلام نے کچھ کھایا نہیں. آواز آئی ہرنی جلدی آ میرے یونس کو دودھ پلا. بس وہ یونس علیہ السلام کو دودھ پلاتے چلی جاتی. چند ہی دن گزرے، تندرست و توانا ہو گئے. حکم ملا اب واپس چلو، اب واپس چلو. یونس علیہ السلام واپس آئے. جس نہر پہ بچے گنوائے تھے اس نہر پہ چھاونی پڑی، لوگ پڑے. انہوں نے